قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کے بنیادی 5 ارکان بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث پاک ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ ان 5 ارکان میں ایک اہم رکن اسلام کا وہ زکوٰۃ ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن، اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، جس کی ادائیگی ایمان والوں کے ذمے لازمی اور ضروری قرار دی گئی کہ ہر وہ مومن جو صاحب نصاب ہو جائے، مال کی ایک خاص مقدار کا مالک بن جائے، اس کے ذمے اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے کہ اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ہمارے ہاں، ہمارے ملک پاکستان میں عام طور پہ لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو اس موقع کی مناسبت سے میں نے ضروری سمجھا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ گزارشات کی جائیں، کچھ باتیں کی جائیں، تاکہ اللہ کے اس حکم کی ادائیگی، اس فریضے کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ویسے تو زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی فرضیت اسی وقت ہو جاتی ہے جب بندہ صاحب نصاب ہو جائے، مال کی ایک مخصوص مقدار کا مالک بن جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی دن متعین نہیں ہے۔ جب بھی جس مہینے میں، جس وقت ایمان والا صاحب نصاب ہو جائے، مخصوص مال کی مقدار کا مالک ہو جائے، اس کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوا کرتی ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں عام لوگوں کی روٹین اور رجحان یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے موقع پہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت۔ پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے معنوں میں عربی کے اندر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ ایک مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے، جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے دینے والے کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اس کا مال پاک اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد اسلام کے اہم ترین حکم جس کو قرار دیا گیا وہ زکوٰۃ ہے، اور اس کی ادائیگی فرض ہے۔ دین اسلام کی ان 5 بنیادی باتیں، آج 5 بنیادی ارکان جن پر دین کی عمارت قائم ہے، ان میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے بہت زیادہ احکام بیان کیے گئے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بڑے فوائد اور بڑے ثمرات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ قرآن کی آیات میں بھی اللہ پاک نے زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات کا تذکرہ فرمایا۔ جہاں زکوٰۃ کے ادائیگی کے فوائد و ثمرات ہیں، برکات اور خیریں ہیں، وہیں پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بھی ہیں۔ چنانچہ سورۃ توبہ کے اندر، جس کی تلاوت حضرات کی خدمت میں خطبے کے اندر کی ہے،
ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے مقررہ حصے کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اس عذاب کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ وہی سونا وہی چاندی جو دنیا میں رہ کے اس نے جمع کیا، جو دنیا میں اس نے مال و دولت اکٹھا کیا، سونا اکٹھا کیا، چاندی اکٹھے کیے، مال جائیداد اکٹھے کیے، کل قیامت کے دن انہی کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس کی پیٹھ کو، اس کے پہلو کو، اس کی پشت کو اس سونے اور اس کی پیشانی کو اس سونے اور چاندی سے داغا جائے گا۔ اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم جمع کیا کرتے تھے، جس کی جمع کرنے کی خاطر تم دن رات ایک کر دیتے تھے، تم نے یہ مال جمع کیا، یہ سونے جمع کیے، یہ چاندی اکٹھی کی، اب اس کی جب تم نے مقررہ حصے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ کا حکم اس پر پورا نہیں کیا ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس مال کو تم جمع کرتے رہے ہو، جس مال کی خاطر تم نے سردی گرمی برداشت کی ہے، جس مال کی خاطر تم نے دوڑ دھوپ کی ہے، جس مال کو جمع کرنے کی خاطر تم نے مشقت برداشت کی ہے، اب یہی مال تمہارے لیے وبال بان بن جاتا ہے، لہذا اس عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر، بلکہ سورۃ الہمزہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہر عیب جوئی کرنے والے اور طعنہ کسنے والے کے لیے ہلاکت ہے، الذی جمع مالا وعددا، کہ جس نے مال کو جمع کر لیا اور گن گن کے رکھا، گن گن کر اس کو محفوظ کرتا ہے کہ آج میں نے یہ کاروبار کیا، میں نے یہ کام کیا، یہ اس سے مجھے کتنا میرے مال کے اندر اضافہ ہو گیا، وہ مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ خیال کرتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہی مال جس کو یہ جمع کرتا رہا، یہی مال جس کو یہ اکٹھا کرتا رہا، یہی مال جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس پر جو اللہ کا حکم عائد تھا اس حکم کی بجا آوری اور ادائیگی نہیں کی، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس بندے کو روندنے والی آگ میں اس مال کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روندنے والی آگ حطمہ کے بارے میں تمہیں پتہ بھی ہے یہ کیسی آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ ایسی آگ ہے جو اللہ کی جانب سے سلگائی گئی ہے، اللہ کی جانب سے بھڑکائی گئی ہے، اللہ کی جانب سے تپائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دل اور جگر تک پہنچنے والی ہے۔ کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جن پر زکوٰۃ فرض ہو اور اس زکوٰۃ کی وہ ادائیگی نہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، یہ اللہ کی جانب سے فیصلہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے اس مال سے تم نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے۔ اب یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مال بھی اللہ نے دیا ہے۔ مال اگر دکانداری کے ذریعے کمایا جا رہا ہے، مال اگر کاروبار کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے، مال اگر زراعت کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے، مال اگر کھیتی باڑی کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے، تو وہ سارا مال جو بندہ حاصل کرتا ہے، بندے کی محنت دوڑ دھوپ ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اسباب اور مال کی عطا اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ جب عطا اللہ کی جانب سے ہے، مال کی دین اللہ کی جانب سے ہے،
تو حکم بھی اسی رب کا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے راستے میں خرچ کرو، میرے عطا کیے ہوئے مال میں سے میرے راستے میں مال خرچ کرو، میرے راستے میں دو، زکوٰۃ نکالو۔ تو یہ بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ مال جس رب نے دیا ہے اسی رب نے حکم دیا ہے کہ میرے عطا کیے ہوئے مال میں سے میرے ہی راستے میں تم خرچ کرو۔ تو جو مومن، جو بندہ، جو مسلمان جس کے پاس مال اتنا ہو جائے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، تو اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرے، اللہ کے اس حکم کو بجا لائے، اور اللہ کی اس حکم کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کے اس حکم کو بجا لائے کہ جس مالک نے اس کو مال دیا ہے اسی مالک کا حکم ہے کہ میرے راستے میں تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو فریضہ ایمان والوں کے ذمہ عائد کیا ہے وہ 2.5% کے حساب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس رب نے مال دیا ہے، اگر وہ یہ حکم دے دیتا کہ 97.5% میرے راستے میں دے دو، 2.5% تم رکھ لو، تب بھی اللہ کے یہ انصاف کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ دین اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے۔ اگر وہ کہہ دے سارا دینے کا تو سارا دے دینا چاہیے، لیکن اللہ پاک انسان کے مزاج سے، انسان کی فطرت سے، انسان کی طبیعت سے واقف ہے۔ اللہ نے اتنا مشکل حکم عطا نہیں کیا۔ اللہ پاک انسان کے مزاج سے واقف ہے کہ انسان کی رغبت ہے مال کی طرف، انسان کو مال اچھا لگتا ہے، مال کمانا اس کو جو ہے سکون دیتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 97.5% تو رکھ لے، 2.5% میرے راستے میں دے، میں اس 2.5% کو جو تو میرے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اس 2.5% کی برکت سے میں تیرا بقیہ مال جو 97.5 تیرے لیے میں نے حلال کر دیا ہے، اس کی برکت سے تیرا باقی مال بھی پاکیزہ ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، وہ بھی تیرے لیے خیر اور برکت کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بعض اوقات بعض ساتھی بہت سستی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نعوذ باللہ، زکوٰۃ کی ادائیگی میں وہ سستی سے کام لیتے ہیں، اور ان کو ایسی بات سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے اتنے بڑے حکم کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال پاکیزہ نہیں ہوتے، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ پاک ہو جائے، پاک ہونا، زکوٰۃ کے معنی ہی پاکیزگی کے ہیں۔ تو جب ہم نے اس کی پاکیزگی کی ہی نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے مال خیر کا باعث کیسے بن سکتا ہے، برکت کا باعث کیسے بن سکتا ہے؟ ہمارے لیے وہ مال کس طرح برکت کا باعث بن سکتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ہم نے ادا نہیں کی، اس کو ہم نے پاکیزہ ہی نہیں کیا۔ اور بعض زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں لیکن پورے حساب سے ادا نہیں کرتے، بس کچھ نہ کچھ ادا کر دیا۔ تو زکوٰۃ کی ہمیں اہمیت سمجھنی چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس اللہ کا حکم ہے، اور جس رب نے حکم دیا ہے اس طریقے پر زکوٰۃ نکالیں جس طریقے پر اللہ نے حکم دیا ہے، جو طریقہ اللہ پاک نے بتایا ہے اس کا حساب کیا جائے۔ اور زکوٰۃ کی شرائط میں یہ ہے کہ جو بندہ عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اموال زکوٰۃ موجود ہے، اس کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ اب صاحب نصاب کے حوالے سے آپ حضرات وضاحت اس کی سن لیں کہ صاحب نصاب ہونے کا کیا معنی ہے۔ صاحب نصاب ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندے کے پاس مال کی ایک مخصوص مقدار ہو، سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، نقدی پیسوں کی صورت میں ہو، مال تجارت کی صورت میں ہو، تو وہ بندہ کیا ہوگا؟ صاحب نصاب ہوگا۔ جب بندہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس مال کا بندہ مالک بن رہا ہے اس مال پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص یکم رمضان کو صاحب نصاب ہو گیا، یعنی اتنی مقدار کا وہ مالک ہو گیا کہ اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے سال جب یکم رمضان آئے گی پھر وہ حساب کرے گا، اگر اس کے پاس اتنی مقدار میں مالیت موجود ہے تو پھر اس کے ذمے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی فرض اور ضروری ہو جائے گی۔
सोने के अंदर 7.5 तोला सोना अगर उसकी मिल्कियत में है तो ज़कात उसके जिम्मे फर्ज है। 52.5 तोले चांदी का अगर वो मालिक है तो उसके जिम्मे ज़कात फर्ज है। इसी तरह नकदी पैसे अगर 52.5 तोले चांदी की मिकदार उसके पास मौजूद है, उसके ऊपर साल भी गुजर गया तो उसके जिम्मे ज़कात फर्ज है। माल तिजारत कारोबार के अंदर जो माल तिजारत है वो उसके पास मौजूद है, 52.5 तोले चांदी की मिकदार माल तिजारत उसका पहुंच रहा है तो उस बंदे के जिम्मे भी ज़कात की अदायगी फर्ज है। यहाँ जो मेयार फुक़हाए उम्मत ने करार दिया है कि अगर उसके पास नकदी पैसे हों, सोना चांदी सब मिला के 52.5 तोले चांदी की मिकदार उसके पास मिल्कियत बन रही है, उस पर साल भी गुजर चुका है, तो फिर उसके जिम्मे ज़कात की अदायगी क्या होगी? फर्ज होगी। तो हमें इसकी अहमियत समझनी चाहिए। अल्लाह पाक का ये हुक्म है, ये अल्लाह पाक ने जो है कुरान के अंदर जहां नमाज का हुक्म दिया है ना, तकरीबन 32 मकामात ऐसे हैं कुरान मुकद्दस के अंदर जहां अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया है तो साथ ज़कात की अदायगी का भी जिक्र किया है। जिस तरह नमाज इंसान के जिम्मे फर्ज है, इस तरह ज़कात की अदायगी इंसान के जिम्मे फर्ज है। जिस तरह हज की अदायगी में मोमिन के जिम्मे फर्ज है, इसी तरह ज़कात की अदायगी भी ईमान वाले के जिम्मे है। तो हमें इस चीज की अहमियत समझनी चाहिए, इस हुक्म की अहमियत समझनी चाहिए कि ये अल्लाह का हुक्म है और उस मालिकुल मुल्क ने हमें माल दिया है और उस मालिकुल मुल्क ने हमें सब कुछ अता किया है, तो उसके हुक्म को पूरा करते हुए हम अपने मालों की ज़कात अदा करें। और एक तो ये है कि ये ज़कात की अदायगी ये अल्लाह ताला का हुक्म है, हमें इस नियत से ज़कात की अदायगी करनी चाहिए कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हमने अल्लाह का हुक्म और फरीज़ा पूरा करना है। जहां ये अल्लाह का हुक्म है इसके हमारे लिए दुनियावी समरात और फवायद भी हैं। ज़कात की ऐसी बरकत होती हैं कि अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कि सूद के जरिए अल्लाह माल को कम करता है और सदके के जरिए अल्लाह पाक माल को बढ़ाते हैं। और हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका करने से, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से कभी भी माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है। तो ये यकीन की बात है, ये अकीदे की बात है कि जब अल्लाह कह रहे हैं कि माल बढ़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि माल बढ़ता है तो बढ़ता है, हमें भी मानना चाहिए। क्योंकि जिस माल की ज़कात अदा की जाती है, जिस माल में से अल्लाह का हक अदा किया जाता है, अल्लाह पाक उसमें खैर और बरकत डाल देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक हम सब ईमान वालों को इस अहम फरीज़े की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए और इसकी बर वक्त अदायगी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।